چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں انسان کی، سیفٹی میئرز نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ایک چھوٹا سا حادثہ جو ہے وہ ایک بڑا سانحہ بن جاتا ہے۔ یہ فائر فائٹنگ پہ قانون کیا کہتا ہے کسی بھی بلڈنگ کو سیکیور کرنے کے لیے؟ ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ خود جو ہے وہ جس کو ہم ہارڈنڈ سسٹم بیسکلی ہم کہتے ہیں، تو وہ ان میں موجود ہونا چاہیے۔ اس میں آگ لگ گئی ہے، ذمہ دار کون ہے اور وجہ کیا ہوگی؟ کہ کچن میں آگ لگ گئی ہے تو اس کا ذمہ دار کوئی باہر سے تو بندہ نہیں ہے۔ ایک پلازے میں فائر سیفٹی سامان ہی موجود نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ڈیفینیٹلی اس میں جو ہے وہ ہماری بھی کوتاہی ہو سکتی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس کو چیک کرنا، اس کو نوٹس سرو کرنا۔ پلازے ایسے بھی ہیں، بلڈنگز ایسی بھی ہیں جن میں فائر سیفٹی سامان ہی موجود نہیں ہے۔ اس میں متعلقہ انسٹرکٹر کا نام لکھا تھا کہ اس بندے نے اس کو جو ہے وہ انسپیکٹ کیا ہے، اس بندے نے جو ہے وہ NOC کی رپورٹ پیش کی ہے تاکہ کل کو کوئی ایشو بنے تو وہ رسپانسیبل ہو۔ تو پھر وہاں پہ آپ کارروائی کریں گے، ہم آپ کو لے کے جائیں گے؟ ہم نے آپ کے ساتھ لسٹ شیئر کر دی ہے، تو آپ اس پہ تھوڑی سی ورکنگ کریں، ہائی لائٹ کریں کہ کون سے ایسے ہیں پلازے، تاکہ پھر ان کو جو ہے ان کے خلاف کارروائی بھی کریں اور متعلقہ انسٹرکٹرز کو پتہ کریں کہ اس نے کیوں جو ہے وہ رپورٹ کیا تھا۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے سنگین مسئلے پہ بات کرنے جا رہے ہیں جس کا خطرہ ہماری جانوں کو بھی ہے، مال کو بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مسئلہ ہے یہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں بھی کل جو ہے ایک سانحہ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ جانی نقصان بھی ہوا ہے، مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ تو اسی معاملے پہ آج میں بات کرنے کے لیے آ گئی ہوں اشفاق احمد صاحب کے پاس، CDO سول ڈیفینس۔ ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ سر، کراچی والے سانحے کے بارے میں کیا کہیں گے سب سے پہلے؟ دیکھیں، کراچی والا سانحہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس پہ میں صرف یہی کہوں گا کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں انسان کی، سیفٹی میئرز نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ایک چھوٹا سا حادثہ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا بڑا سانحہ بن جاتا ہے۔ تو اس پہ دونوں ذمہ داری ہوتی ہے، کچھ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہوتی ہے، کچھ جو ہے وہاں کے رہائشیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ احتیاطی تدابیر ان کو اڈاپٹ نہیں کرتے، جن کی وجہ سے ایک چھوٹا سا بالکل چھوٹا سا جو ہے کہہ لیں کہ حادثہ بڑا سانحہ بن جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جیسے مجھے یہ بتائیں کہ فائر فائٹنگ پہ قانون کیا کہتا ہے کسی بھی بلڈنگ کو سیکیور کرنے کے لیے؟ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو چھوٹی بلڈنگز ہوتی ہیں، وہاں تو چھوٹی دکانیں وغیرہ، وہاں تو سمپل جو ہے وہ فائر ایکسٹنگوشر جو ہے وہ انف ہے۔ لیکن جو بڑے پلازے ہیں جہاں لوگ باہر حادثے کی شکل میں نکل بھی نہیں سکتے، اس میں جو ہے وہ اس کے اپنے فائر فائٹنگ میئرز ہونے چاہیے، جس میں سب سے اہم ہے فائر ہائیڈرنٹ، کیونکہ ہمارے پاس پنجاب میں الحمدللہ ریسکیو 1122 ایک اچھے رسپانس والا ادارہ موجود ہے، لیکن اس کی بھی ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے۔ اس میں جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں، بڑی بلڈنگز ہیں، وہاں ان کا اپنا فائر فائٹنگ کا سسٹم، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارا ان کا اپنا سسٹم ہوتا ہے، وائرنگ ہوتی ہے، ہائیڈرنٹ سسٹم ہم اس کو کہتے ہیں۔ اس میں ہائیڈرنٹ سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس پانی کی ایک ہیوج کیپیسٹی موجود ہوتی ہے، چاہے وہ انڈر گراؤنڈ ہو یا اوور ہیڈ ٹینک ہو، تو وہ اس کا ویٹ کیے بغیر کہ کوئی گاڑی فائر بریگیڈ کی آئے گی، وہ واپس جائے گی، پھر دوبارہ پانی لے کے آئے گی، تو ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ خود جو ہے وہ ان کا پوری ایک وائرنگ سسٹم ہو، پائپ لائن موجود ہو، جس کو ہم ہائیڈرنٹ سسٹم بیسکلی ہم کہتے ہیں، تو وہ ان میں موجود ہونا چاہیے۔ اور جو نیو بلڈنگز بن رہی ہیں لاہور میں، ان میں جب تک وہ ہائیڈرنٹ سسٹم نہیں لگاتے اس وقت تک، اور اس کے علاوہ ایمرجنسی ایگزٹ نہیں رکھتے، ان کو NOC جاری نہیں کیا جاتا۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ ایک پلازا ہے، اس میں آگ لگ گئی ہے، ذمہ دار کون ہے اور وجہ کیا ہوگی؟ دیکھیں، اس کا ذمہ دار کوئی نہیں ہوتا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے کچن میں آگ لگ گئی ہے تو اس کا ذمہ دار کوئی باہر سے تو بندہ نہیں ہے۔ پلازے کی بات کریں، میں اسی پہ آ رہا ہوں نا۔ دیکھیں، پلازے میں لوگ ہی رہتے ہیں، بلڈنگز میں لوگ ہی رہتے ہیں، اس آگ کا ذمہ دار باہر سے کوئی بندہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس میں
دیکھیں آگ کا ہماری زندگی میں بڑا اہم رول ہے. آگ کے بغیر جو ہے وہ نہ ہم کھانا پکا سکتے ہیں. سردیوں میں ہم آگ کو سینکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو آگ کا بڑا اہم رول ہے. اصل جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آگ لگنے کی صورت میں اس میں نقصان کتنا ہوتا ہے. آگ بے قابو تو نہیں ہو جاتی. اس کے لیے حفاظتی انتظامات کیے جاتے ہیں کہ اگر کہیں کسی کہہ لیں کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے کہ کسی کی چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے اگر آگ بھڑک اٹھتی ہے تو اس پہ فوری قابو پا لیا جائے. اس لیے وہاں انتظامات موجود ہونے چاہیے. سر ایک پلازے میں فائر سیفٹی سامان ہی موجود نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ڈیفینیٹلی اس میں جو ہے وہ ہماری بھی کوتاہی ہو سکتی ہے کہ ہم نے اس کو, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس کو چیک کرنا, اس کو نوٹس سرو کرنا. اگر پھر بھی وہ نہیں اڈاپٹ کر رہا تو پھر اس کو جو ہے وہ فردر جو ہے وہ کورٹ میں چلان پیش کر کے پروسیکیوٹ کرنا. ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ لاہور میں کافی ایسی بلڈنگ ہے جیسا کہ آپ ابھی بتا بھی رہے تھے, تو آپ کی ذمہ داری میں کیا کیا آتا ہے؟ دیکھیں بیسک ہماری جو جاب ہے وہ تو فائر سیفٹی میئرز ہے. اس میں پھر فائر سیفٹی میئرز کے ریلیٹڈ باقی چیزیں بھی اس کو بھی ہم کور کرتے ہیں, جس میں یہ LPG وغیرہ پہ کی ڈیکینٹنگ ہوتی ہے, یہ لیگل جو ہے پیٹرول وغیرہ بھی ہوتا ہے تاکہ یہ ساری چیزیں خطرناک ہیں تو ان کو بھی ہم کور کرتے ہیں. بیسک فائر سیفٹی ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر NOC آپ کن شرائط پہ جو ہے وہ جاری کرتے ہیں؟ ہاں اس پہ جو ہے وہ NOC ہمیں جتنی بھی نیو بلڈنگز جو بن رہی ہیں وہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ, LDA ہو گیا, اس میں MCL ہے, روڈا ہے, تو وہ سارے جو لوگ NOC اس وقت تک جاری نہیں کرتے جب تک سول ڈیفنس کا NOC وہ حاصل نہیں کر لیتے. یہ ایک شرط ہے. تو اس میں ہم نے دو چیزیں جو ہے ویری امپارٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ذرا ساری بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں اس میں جب تک ہائیڈرنٹ نہیں ہوتا اور جب تک ایگزٹ نہیں ہوتے, باقی اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں جس میں فائر ایکسٹنگشرز وغیرہ ہیں, اسموک ڈیٹیکٹرز ہیں, وہ بھی لازمی ہے. لیکن یہ چیزیں بلڈنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد لگتی ہیں. جو کہہ لیں کہ فائر ہائیڈرنٹ ہے یا ایگزٹ ہے, یہ بلڈنگ کی کنسٹرکشن کے دوران ہی جو ہے وہ اس میں لگائے جاتے ہیں. سر اگر ایک بلڈنگ اس میں سامان بھی سارا کچھ ہے, فائر سیفٹی سامان ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب کچھ ہے, تو اس کی ٹیسٹنگ کا بھی ہوتا ہے کہ اس کی ایکسپائری بھی چینج کرنا, تو یہ بھی آپ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے؟ جی بالکل جو ہے وہ اس پہ ویسے تو یہ ان کو خود اتنا اویئر ہوتے ہیں, ہونا بھی چاہیے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ کون سا جو ہے وہ سامان جو ہے وہ فائر ایکسٹنگشر وغیرہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں. اس پہ یوزلی جو ہے وہ ایک تو وہ ریفل کرواتے ہیں ہر سال کے بعد, ان کے اوپر جو ہے وہ جو ریفل کر کے دیتا ہے وہ ڈیٹ چینج کر دیتا ہے. لیکن اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ صرف ڈیٹ دیکھتے ہیں. اس پہ ایک سمپل سا ہوتا ہے, اگر میں ابھی آپ کو منگوا کر دیتا ہوں, اس پہ گرین پہ اگر جو ہے اس کی نیڈل جو ہے گرین پہ ہے, سوئی گرین پہ ہے تو وہ ورکنگ میں ہے. آگے پیچھے چلی گئی ہے, ریڈ کی طرف چلی گئی ہے, کسی پہ یلو ہے تو ادھر چلی گئی ہے تو وہ پھر ایکسپائر ہو چکا ہو جاتا ہے. لاہور میں کتنی بلڈنگس کو آپ نے جو ہے NOC جاری کی ہے, آئیڈیا کوئی؟ میرے پاس ایگزیکٹ فگر تو نہیں ہے, میرے خیال میں آپ کو میں نے فگرز دیے تھے آپ کے پاس, وہ تو وہ لسٹ منگوا لیتا ہوں. 162 جی 162 ہوں گے آپ کا. جی بالکل, ان کو جو ہے ہم نے NOC جاری کیا ہے 1 سال کے دوران, 1 سال کے ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے NOC جاری کی ہے, ان میں متعدد پلازوں میں کافی زیادہ جو ہے پلازے ایسے بھی ہیں, بلڈنگز ایسی بھی ہیں جن میں فائر سیفٹی سامان ہی موجود نہیں ہے. آپ اس کو ہائی لائٹ کریں. دیکھیں ہم جو بھی NOC جاری کرتے ہیں اس میں وہ ایک باقاعدہ ایک رپورٹ لی جاتی ہے. متعلقہ جو انسٹرکٹر ہوتا ہے, انسپیکٹر, اس رپورٹ لی جاتی ہے. اور میں اسپیشلی جب سے آیا ہوں, میں ہر NOC میں اس بندے کا نام اس NOC میں لکھا ہوتا ہے. اب کیونکہ NOC سیمپل کے طور پہ دکھا دیتے ہیں, اس میں متعلقہ انسٹرکٹر کا نام لکھا ہوتا ہے کہ اس بندے نے اس کو جو ہے وہ انسپیکٹ کیا ہے, اس بندے نے جو ہے وہ NOC کی رپورٹ پیش کی ہے, تاکہ کل کو کوئی ایشو بنے تو وہ رسپانسیبل ہو. ظاہر ہے سر, پھر آپ ہی سارے ذمہ دار ہوں گے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ پھر جو لسٹ میں ایسے پلازے بھی, ایسی بلڈنگس موجود ہیں
جن میں سامان نہیں ہے، تو پھر وہاں پہ آپ کارروائی کریں گے، ہم آپ کو لے کے جائیں گے؟ ہم نے آپ کے ساتھ لسٹ شیئر کر دی ہے، تو آپ اس پہ تھوڑی سی ورکنگ کریں، ہائی لائٹ کریں کہ کون سے ایسے ہیں پلازے، تاکہ پھر ان کو جو ہے ان کے خلاف کارروائی بھی کریں اور متعلقہ انسٹرکٹرز کو پتہ کریں کہ اس نے کیوں جو ہے وہ رپورٹ کیا تھا۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں ایسی بلڈنگس میں، ایسی ان میں، ہاں بالکل میں نشاندہی کروں گی اور آپ کو لے کے جاؤں گی، تو آپ وہاں پہ کیا کارروائی کریں گے؟ دیکھیں ہم اس پہ جو ہے وہ اس کا چلان جو ہے وہ سبمٹ کریں گے کورٹ میں، پھر اس پہ جو ہے کورٹ ان کو جرمانہ وغیرہ کرے گی۔ جی اچھا فرض کر لیں آگے سے وہ جو بلڈنگ ہے وہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو سول ڈیفینس نے ایسے ہی جاری کیا ہے، پہلے بھی نہیں تھا ہمارے پاس سامان، پھر کیا کریں گے سر؟ دیکھیں میری بات سنیں، ہم ان کو NOC تھوڑے ہی جاری کر رہے ہیں، ہم تو ان کا اگر فائر سیفٹی میجرز نہیں تو ہم ان کا چلان کر رہے ہیں۔ ان کے NOC جاری کی تھی تب تو ان کے پاس سامان تھا نا، ڈیفینیٹلی جو ہے ان کے پاس سامان ہوگا، تو کہ ہمارے پاس پہلے ہی نہیں تھا اور انہوں نے ہمیں جو ہے NOC دے دی، پھر سر کیا کریں گے؟ تو پھر ہم جو بندہ ہے جس نے رپورٹ کی تھی جو اکاؤنٹیبل ہے، دیکھیں میں تو ہر جگہ جا کے خود نہیں چیکتا، میں تو میری تو ایک ذمہ داری ہے یہاں، یہ ایک سسٹم ہوتا ہے کہ ایک فائل جو ہے وہ ایک میرے تک پہنچتی ہے، میں نے ذرا ڈاؤن ورڈ مارک کرنی ہے، میں نے رپورٹ لینی ہے، اس رپورٹ کی بنا پہ ہی میں کوئی چیز جو ہے وہ جاری کرتا ہوں، تو میں جو NOC جاری کرتا ہوں اس میں باقاعدہ میں مینشن کرتا ہوں کہ یہ کس کی رپورٹ پہ جاری ہوا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر ایسے بھی سننے میں آیا، میرے مائنڈ میں آیا، تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں، کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں اور آپ NOC جاری کر دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں میں اپنی بات کروں گا، میں بالکل جو ہے وہ نہ پیسے لیتا ہوں نہ پیسے میں دیتا ہوں۔ اگر آپ کو آپ نے کوئی بات میرے متعلق سنی ہے تو آپ سر میں ویسے ہی پوچھ رہی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہونے والی کیا کون سی باتیں، آپ نے نہیں کیا؟ میں اپنی بات کروں گا، میں کسی کی بات نہیں کروں گا۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ لاسٹ پہ آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ میسج یہی ہے، جن لوگوں کے پلازے ہیں، جن لوگوں کی دکانیں ہیں، وہ بزنس کر رہے ہیں تو تھوڑے سے جو ہے وہ سیفٹی میئرز، تھوڑا سے پیسے اس پہ بھی لگائیں، ادروائز حادثے کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو ان کی ایک سالوں کی جو انویسٹمنٹ ہے انہوں نے کمائی ہے، اور اگر وہ ایک چھوٹے سے حادثے کی وجہ سے وہ ضائع ہو جائے، لوگ وہاں رہتے ہیں اور انسانی جانوں کی بہت زیادہ قیمت ہے، وہ تو آپ کے نہیں، جو لوگ وہاں ورکر ہیں ان کا خیال کریں، اپنے پراپرٹی کا خیال کریں، تو یہ صرف گورنمنٹ کے ڈر کی وجہ سے آپ سیفٹی میجرز اڈاپٹ کریں، یہ آپ کے لیے اپنے لیے جو ہے وہ بڑی امپارٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین آپ لوگوں نے پورا پروگرام دیکھ لیا، اور اشفاق صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بھی ہمیں کہا ہے کہ آپ نشاندہی کریں تو ہم کارروائی ضرور کریں گے، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی سر آپ نے پھر ہمیں ٹائم دینا ہے۔ آپ نے ناظرین کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ آپ سے میں نیکسٹ پروگرام میں ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔